جب بچے آپ کی گودوں میں کھیلتے ہیں، اگر اس وقت ان گھروں میں جہاں وہ آپ کی گودوں میں پل رہے ہیں میوزک کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہندوستان کے گانے سنائے جا رہے ہیں، پاکستان کے سنائے جا رہے ہیں، اور انہی آوازوں سے گھر گونج رہا ہے، تو رحم نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کر اعلیٰ ذوق پالیں گے اور تلاوت کا ذوق ان کو حاصل ہو جائے گا اور پاکیزہ کلام کا ذوق ان کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایسے نقوش ہیں جو ایک دفعہ جم جائیں تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتے، پھر ان تختیوں کو صاف کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ بچہ پیدا ہو تو بغیر انتظار کے فوراً اس کے دائیں کان میں اذان دے دو۔ ہاں، جو بچے ان ماؤں کی گودوں میں پلتے ہیں جو اللہ کی محبت کی گودیں دیتی، کبھی وہ لوگ بڑھا نہیں سکتے، ناممکن ہے وہ بوڑھے بھی ہو جائے، موت کے وقت بھی ان کو اپنی ماں کی وہ لوریاں یاد آتی ہیں جو خدا کی محبت ان کو دیا کرتی تھی۔ کیوں اس راز کو نہیں سمجھتے؟ کیوں بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے گیت نقش نہیں کر دیتی ہیں، ایسے نقش جو کبھی مٹ نہیں سکتے؟ اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ محبت الہی ہوتی ہے، اس طرح خدا پیار کرنے والا ہے۔ اگر ایسی تربیت آپ کریں گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ ان پر غالب آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان کو جہاں کہیں پھینک دے وہ خدا نما وجود بن کے ابھریں گے۔ سب سے بڑا حفاظت کا نسخہ یہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ نہیں۔ بس بچپن ہی سے اپنی لوریوں کو خدا کی محبت میں ڈبو ڈبو کر ان کو سنائیں، ان کے کانوں میں وہ لوریاں اللہ کے عشق کے رس گھولیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے گیت ان کو سنائیں، اور خود سنیں گی، خود یاد کریں گی تو سنا سکیں گی نا۔ کیونکہ اگر پاپ میوزک سے محبت ہو گئی ہو، اگر گانے بجانے کے ریکارڈ کے بغیر لڑکیوں کو نیند نہ آئے، اگر کانوں میں ٹوٹیاں ٹھونسی ہوں اور چلتے پھرتے بھی وہ آوازیں آ رہی ہوں، تو بڑی مصیبت ہے۔ خدا کی محبت کے لیے آپ نے جگہ کون سی چھوڑی ہے؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگرچہ نثر میں بھی حضرت اقدس جل شانہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت ہی عظیم تحریریں چھوڑی ہیں، مگر شعروں میں جو بیان ہے اس کی شان ہی الگ ہے۔ ایسی بے ساختہ محبت ہے، ایک ایک لفظ سے پھوٹتی ہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اس کو غور سے پڑھے اور اپنے دل پر اس کو طاری کرے، اپنے دل پر اس کا اطلاق کرے اور پھر وہ محبت سے محروم رہ جائے۔ مگر دل پر اطلاق کیسے کرے، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ کیونکہ اگر پاپ میوزک سے محبت ہو گئی ہو، اگر گانے بجانے کے ریکارڈ کے بغیر لڑکیوں کو نیند نہ آئے، اگر کانوں میں ٹوٹیاں ٹھونسی ہوں اور چلتے پھرتے بھی وہ آوازیں آ رہی ہوں، تو بڑی مصیبت ہے۔ خدا کی محبت کے لیے آپ نے جگہ کون سی چھوڑی ہے؟ تو نیک باتوں سے پیار کے لیے وہ ذوق کیسے پیدا ہوگا؟ اسی لیے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ حوالہ کل پیش کیا تھا کہ جب تک آفاقی اور انفسی بت اپنے دل اور اپنے اندرونوں کو پاک نہیں کرتے، اس وقت تک خدا کا نور تمہارے دل میں سما نہیں سکتا۔ تو ذوق کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے، اور ذوق کی اصلاح کے لیے کہاں سے انسان شروع کرے، کیسے شروع کرے، یہ مضمون ہے جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اول وقت اس کا بچپن کا ہے۔ جب بچے آپ کی گودوں میں کھیلتے ہیں، اگر اس وقت ان گھروں میں جہاں وہ آپ کی گودوں میں پل رہے ہیں میوزک کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہندوستان کے گانے سنائے جا رہے ہیں، پاکستان کے سنائے جا رہے ہیں، اور انہی آوازوں سے گھر گونج رہا ہے، تو رحم نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کر اعلیٰ ذوق پالیں گے
اور تلاوت کا ذوق ان کو حاصل ہو جائے گا اور پاکیزہ کلام کا ذوق ان کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایسے نقوش ہیں جو ایک دفعہ جم جائیں تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتے، پھر ان تختیوں کو صاف کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ بچہ پیدا ہو تو بغیر انتظار کے فوراً اس کے دائیں کان میں اذان دے دو اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دو۔ اب بچہ تو اول تو عربی سمجھتے ہی نہیں، بڑے نہیں سمجھتے، آج تو بچوں نے کہاں سمجھنی ہے، مگر جو سمجھتے عربی جانتے بھی ہوں ماں باپ، تو بچوں کو تو عربی ابھی نہیں آتی۔ پہلی آواز ان کے کان میں پڑ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 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 بڑا پرشوقت اعلان ہے، مگر سمجھتے نہیں۔ پھر خدا نے کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دیا کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سمجھیں یا نہ سمجھیں، ذہن کی خالی تختیاں جس کلام سے سب سے پہلے بھرتی ہیں وہ ہمیشہ سب سے زیادہ غالب رہتا ہے، اور بچوں کی عمر میں جو تحریریں ذہن پر لکھی جائیں، ہاں ان کی سمجھ بعد میں آئے، وہ تحریریں اپنا ایک ایسا نقش چھوڑ جاتی ہیں کہ بعد کی تحریریں اس کو پھر بدل نہیں سکتی۔ اور یہ فطرت کا ایک راز ہے جس کو آج تمام سائیکالوجسٹ سمجھ چکے ہیں، اور اس کے متعلق تحقیقات کر کے اس قطعی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں تو اگر تم 6 زبانیں بھی سکھا دو تو بچہ آرام سے سیکھ لے گا اور مادری زبان کی طرح سیکھے گا۔ وہ کہتے ہیں جب 11-12 سال کی عمر کا ہو تو اگر کوئی زبان نہ سیکھی ہو تو پھر کوئی بھی نہیں سیکھ سکے گا، یعنی اس وقت وہ ذہن کی تختیاں منجمد ہو جاتی ہیں، وہ پھر اثر قبول کرنے کے اہل نہیں رہتی۔ تو دیکھیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فطرت کے شناسات ہیں، اور کس طرح خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت کے گہرے راز آپ کو سمجھائے۔ فرمایا پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ تو آپ کیوں اس سے نصیحت نہیں پکڑتی، کیوں نہیں سمجھتی کہ بچپن کے ماحول میں بچے جو کچھ سنیں گے اس کا اثر قبول کریں گے اور اسی کا اثر قبول کریں گے۔ بعد میں اگر آپ نے کوشش کی ان کو سمجھانے کے لیے کوئی طریقے اختیار کیے تو کوششیں بیکار جائیں گی، کیونکہ بچپن سے جو ایک مزاج پیدا ہو چکا ہے اسے بدلنا پھر آسان کام نہیں رہتا۔ ہاں جو بچے ان ماؤں کی گودوں میں پلتے ہیں جو اللہ کی محبت کی گودیں دیتی، کبھی وہ انہیں بڑھا نہیں سکتے، ناممکن ہے وہ بوڑھے بھی ہو جائے، موت کے وقت بھی ان کو اپنی ماں کی وہ لوریاں یاد آتی ہیں جو خدا کی محبت ان کو دیا کرتی تھی۔ کیوں اس راز کو نہیں سمجھتے؟ کیوں بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے گیت نقش نہیں کر دیتی ہیں، ایسے نقش جو کبھی مٹ نہیں سکتے؟ اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ محبت الہی ہوتی ہے، اس طرح خدا پیار کرنے والا ہے۔ اگر ایسی تربیت آپ کریں گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ ان پر غالب آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان کو جہاں کہیں پھینک دے وہ خدا نما وجود بن کے ابھریں گے، اور الوہیت کو غیر اللہ پر ایک فوقیت حاصل ہے، ایسی فوقیت کہ جیسے نور کو ظلمت پر ایک فوقیت ہوتی۔ کہنے کے تو آپ کہہ دیتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سننے کو آپ سن لیتی ہیں کہ نور غالب آتا ہے اور اندھیرے زائل ہو جایا کرتے ہیں، مگر جب اندھیرے زائل ہوتے نہ دیکھیں تو اس نور پر نظر ثانی کو نہیں کرتی ہے، وہ نور تھا بھی کہ نہیں جسے آپ نور سمجھ بیٹھی تھی۔ اگر وہ نور ہے تو لازماً غالب آئے گا، اور اللہ کی سچی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو ممکن نہیں ہے کہ غیر اللہ کی محبت اس پر غالب آ سکے۔ سب سے بڑا حفاظت کا نسخہ یہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ نہیں۔ بس بچپنی سے اپنی لوریوں کو خدا کی محبت میں ڈبو ڈبو کر ان کو سنائیں۔
उनके कानों में वो लोरियां अल्लाह के इश्क के रस बोलें, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के गीत उनको सुनाएं, और खुद सुनेंगी, खुद याद करेंगी तो सुना सकेंगी ना। बस जहां जहां भी लजना की मुंतज़िमात मेरी बात सुन रही हैं वो इसकी तरफ तवज्जो दें। मैं इस जलसे में एक नसीहत से ये काम होने वाला नहीं है, ये लंबी मेहनत को चाहता है। आपका फर्ज है कि माओं की तरबियत की तरफ इस पहलू से तवज्जो करें कि वो मुसलमान माएँ तो बन जाएं। अगर वो मुसलमान माएँ नहीं बनती तो उनके बच्चों से मुसलमान बच्चे कैसे निकलेंगे, उनकी गोदों से मुसलमान बच्चे कैसे पैदा होंगे। इसलिए ये एक फैसला कुन बात है, दो टोक फैसला करना है, आपने अल्लाह का होना है कि नहीं होना। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है।